کرٹیسائز کرنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے، اور وہی 99% لوگ اس دنیا میں کر رہے ہیں. تو مجھے اتنا زبردست موٹیویشن ملا نا تب کہ ہمیں کرٹیسائز تو بہت لوگ کرتے رہیں گے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. پھر یہ علماء حضرات سے میں نے سنا، میرے استاد سے بھی میں نے سنا کہ میں اور میرے لیے جو کام کرتے ہیں، میں اور میرے ادارے کے لیے جو کام کرتے ہیں، میں اور میرے NGO کے لیے جو کام کرتے ہیں، وہ اچھا کام کرتے ہیں لیکن بہت بڑا کام نہیں کرتے ہیں. کام اچھا ہے لیکن بہت بڑا کام نہیں ہے. جب عوام کے لیے ہم جینا شروع کرتے ہیں اور سب کے فائدے کے لیے ہم سوچتے ہیں تو پھر ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں. بھلے چھوٹے ادارے میں رہ کر کام کرتے ہیں لیکن بڑا ہم کام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے کہ ادارہ کتنا بڑا ہے، اس کا انفراسٹرکچر کیسا ہے، اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے. اللہ سیز دا کوالٹی ناٹ دا کوانٹٹی. یہ بہت بڑا میسج میں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. اس دنیا میں 850 کروڑ لوگ جیتے ہیں اور ان 850 کروڑ لوگ میں یہ نمبرات، یہ ہسٹری، یہ سب مولانا حذیفہ صاحب وستانوی یہاں تشریف فرماتے ہیں. آپ کو اللہ نے بڑا غضب کا ذہن دیا ہے، یہ سارے ہسٹری سے واقف ہے. یہ جب بچپن میں 12-15 سال بھی عمر نہیں تھی آپ کی، آپ نے پورے دنیا کی ہسٹری پڑھ لی تھی آپ نے. ماشاءاللہ آپ کے گھر میں نے لائبریری بھی دیکھ رکھا ہے، ایسی خوبصورت لائبریری ہے. کتابوں سے بڑا عشق. میں آپ کے ساتھ میں پورا دیش گھوما ہوں، سفر کیا ہوں، افریقن کے کنٹریز کے جنگلات میں بھی گیا ہوں، یونائٹڈ کنگڈم کے 15 الگ الگ شہروں میں آپ کے ساتھ میرے لیکچرز ہوئے ہیں. یہ بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، حتیٰ کہ میرا رب گواہ ہے، مکہ مکرمہ میں حج پر میں آپ کے ساتھ گیا تھا تو ایک ہوٹل میں میرا اور حضرت کا لیکچر تھا. تو ہوٹل، ہم لوگ جس ہوٹل میں تھے اس ہوٹل سے وہ ہوٹل بہت دور تھی، لیکن وہی کلاک ٹاور کے ریڈیس میں وہیں پر تھی. تو وہ اس ہجوم میں بھی ہاتھ میں کتاب لے کر اس ہوٹل تک پڑھتے ہوئے گئے تھے. میں تعجب کیا کہ سارے بندے اتنے حج پر آئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں مجھے کتاب نظر نہیں آ رہی ہے. واحد ایک اللہ کا بندہ جس کے ہاتھ میں کتاب تھی، وہاں بھی کتاب کو نہیں چھوڑا آپ نے. کتابوں سے جو دوستی کرتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب علم سے نوازتا ہے، اور جب اس علم کے ساتھ سینے میں اگر فکر آ جاتی ہے تو پھر وہ گلوبل لیڈر بن جاتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ حضرت انشاءاللہ صرف یہ دیش کے نہیں، یہ گلوبل لیڈر بن کر انسانیت کے پیکر بنیں گے انشاءاللہ. اور کتابوں سے محبت، یہ بات چھڑی ہے تو میں اور ایک بات آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. وپرو کمپنی ہے، MNC ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، سب لوگ جانتے ہیں. عظیم پریم جی، یہ ایک بہت ہندوستان کے کامیاب بزنس انٹرپرنرز میں آپ ایک ہیں، آپ کا نام آتا ہے. تو وہ اپنے بیٹر ہیف، اپنے اہلیہ، بیٹر ہیف یعنی شریک حیات کو کہتے ہیں. اگر وہ بیت اللحم بھی ہو، یعنی تر و تازہ موٹی تازی بھی ہے، تب بھی بیٹر ہیف ہی بولنا، بیٹر فل نہیں بولنا. تو وہ بیٹر ہیف کے ساتھ ایک دعوت میں جا رہے تھے، اور وہ دعوت کس نے دی تھی؟ ایک بہت بڑے رئیس اور راجہ مہاراجہ جو ہوتے ہیں نا، کنگز، وہاں سے دعوت آئی تھی. اور اس دعوت میں ایسا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ جسے کہتے ہیں نا، اس سے بہتر شاید کوئی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہو، ویسا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا گیا عظیم پریم جی اور آپ کی اہلیہ کو. اب جب گئے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، وہ ڈائننگ ٹیبل جو ہوتا ہے وہ بھی چاندی سے بنا ہوا ہے، برتن سارے سونے سے بنے ہوئے ہیں، اور جو سپونز ہوتے ہیں وہ ڈائمنڈز کے ہیں.
جہاں جہاں نظر ڈالی گئی وہاں وہاں سونا چاندی ڈائمنڈ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. اور عظیم پریم جی ایسے کالر اٹھا کر اپنے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں دیکھے کہاں لے آیا, کیسی عزت مل رہی ہے. تو یہاں قاری صاحب نے فرمایا تھا کہ خواتین بھی تشریف فرما ہیں, ان کے لیے میسج دینا چاہتا ہوں میں, کیونکہ بڑا عشق ہوتا ہے عورتوں کو سونے چاندی ڈائمنڈ سے. ہسبینڈ کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, اتنی محبت ہوتی ہے نیکلیس سے, اتنی محبت ہوتی ہے ایئر رنگ سے, ایسے حفاظت سے چھپا کر رکھتے ہیں. شادی کا قاضی صاحب جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے والا, وہ گھر میں کہاں ہے نہیں پتا, لیکن نیکلیس کہاں ہے یہ بالکل پتا ہے اور بالکل لاک کر کے رکھا جاتا ہے, اتنی محبت ہوتی ہے. اور وہ خاتون عظیم پریم جی کی جو اہلیہ ہے وہ کہتی ہے کہ کس غریب انسان کے گھر لے آئے ہو آپ مجھے, اور گھر کیسا ہے جہاں جہاں نظر ڈالی وہاں سونا چاندی ڈائمنڈ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور تھوڑا دل جیتنے کے لیے دکھانے کے لیے ہیروئزم, حضرت پوچھتے ہیں اپنے بیوی کو دیکھے کہاں لے آیا, کیسا آنر مل رہا ہے آپ کو, اور وہ کہتی ہے کہ کس فقیر کے گھر لے آئے ہو آپ مجھے. یہاں ایک پیپر کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا ہے مجھے, کتاب تو دور کی بات ہے. وہ گھر گھر نہیں جس گھر میں کتاب نہیں ہے, وہ گھر گھر نہیں جس گھر میں کتاب نہیں ہے. آج ہم لوگ کتابوں سے دور اور موبائل فون سے قریب ہو چکے ہیں, اور ایک اچھی چیز دیکھنے کی چکر میں 99 غلط چیزیں دیکھ کر گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں اور گناہ میں نام درج کروا لیتے ہیں. اور یہ اچھے اچھے حضرات اس گناہ میں ملوث ہیں. ایک اچھی چیز کی تلاش میں 99 گندے چیزیں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, اس سے بچنا بہت بڑی ذمہ داری آج ہم سب پر ہے. تو یہ کتابوں سے قریب ہونا, کتابوں سے عشق ہو جانا, پھر انشاءاللہ آپ کو اللہ وہ علم سے نوازے گا, اور اگر فکر سینے میں لے کر چلو گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو لیڈرشپ سے بھی نوازے گا. اور اس دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے, اس بات کو بتانے سے پہلے میں آپ کے علم میں پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو دنیا جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں, یہ اللہ اس دنیا کو کیا کہا, یہ دھوکے کا گھر ہے. یہاں دھوکا ہی دھوکا ہے. آپ کسی سے وفا چاہتے ہو تو پھر آپ غلط فہمی میں ہو. آپ انسانوں سے وفا چاہتے ہو تو آپ غلط فہمی میں ہیں. وفا آپ کو انسانوں سے نہیں ملے گا, وفا آپ کو اللہ سے ملے گا, انصاف آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملے گا. آپ کتنا بھی اچھا کام کر بیٹھیں, آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ میرے ساتھ فیور کرے گا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ فیور کیا, کیونکہ یہ دھوکے کا گھر ہے. اور آدم علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں, آپ کو اپنی اہلیہ ملی ہے, اس کے بعد آپ کے بچے ہوئے, اور جب بچے ہوا کرتے تھے تو ٹوینز کی شکل میں ہوا کرتے تھے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اور پھر بعد میں سیکنڈ ڈیلیوری ہوئی تب بھی ایک لڑکا ایک لڑکی, تو پھر کراس میرج ہوتا تھا کہ پہلی ڈیلیوری میں جو لڑکا لڑکی ہے وہ شادی نہیں کر سکتے, وہ بھائی بہن. حالانکہ دوسری ڈیلیوری میں بھی جو لڑکے ہوئے ہیں بھائی بہن, وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے, لیکن جو پہلی ڈیلیوری ہوئی لڑکی ہوئی, جو دوسری ڈیلیوری میں لڑکا ہوا, وہ دونوں شادی کر سکتے. ویسے شادیاں ہوتی تھی کیونکہ شروعات کا تھا نا زمانہ, وہ شادی تو کرنی تھی. اب وہاں شیاطین کا انوالومنٹ ہو جاتا ہے, اور آپس میں جو ایک ڈیلیوری میں بھائی بہن پیدا ہوئے نا, اسے عشق ہو جاتا ہے کہ میں شادی کروں گا تو اس سے ہی کروں گا, اور وہ لڑکی سے نہیں کروں گا جو پہلی ڈیلیوری سے ہوئی. وہاں پر پہلا قتل ہوتا ہے, وہ پہلا گناہ ہوتا ہے, پہلا قتل ہوتا ہے وہاں پر. اور وہاں سے لے کر روز قیامت تک بہت سے گناہ ہونے والے ہیں, اور ان تمام بہت سے گناہوں میں میں سمجھتا ہوں غلطیوں میں ہم انسان
دو بہت بڑے غلطی کر بیٹھتے ہیں. پہلی جو غلطی ہے وہ ہم نے خدا کو نہیں پہچانا. اللہ ایک ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ خدا کو پہچاننا ہے. خدا کو پہچاننے کا مطلب خدا کی عظمت کو بھی پہچاننا، خدا کی برکت کو بھی پہچاننا، خدا کی عظمت کو بھی پہچاننا، خدا کی رحمت کو بھی پہچاننا، اور سب سے بڑی بات خدا کی آزمائشوں سے کو بھی پہچاننا بہت ضروری ہے. جب ہمیں آزمایا جاتا ہے تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں. جب چیزیں فیور میں آتی ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے علماء حضرات بار بار اپنے بیانوں میں فرماتے ہیں کہ جنت کے ہیں دو سواری، صبر اور شکر گزاری. اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز آپ چاہتے ہو اور وہ چیز آپ کو نہیں ملتی ہے، اور جب کوئی چیز آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو اور وہ آپ کو نہیں ملتا ہے، تب آپ نے صبر کرنا ہے. اور صبر ایک بہترین کوالٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ آج ہم میں نہیں ہے. وہ صبر ہم میں نہیں دکھتا ہے، بالخصوص نوجوانوں میں نہیں دکھتا ہے. والدین سے جھگڑا کرتے ہیں، والدین سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، والدین سے حتیٰ کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے والدین پر، اور جنہیں اللہ نے کچھ دیا ہے وہ شکر گزار نہیں ہے. تو یہ دو کوالٹیز کا ہونا بے حد ضروری ہے، ایک صبر اور دوسرا شکر گزار ہونا، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو مشن لے کر مولانا حذیفہ صاحب وستانوی اور آپ کے ابا حضور کے قیادت میں چل رہا ہے، اس کے تحت میں کچھ آپ کے علم میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. بڑے غور سے آپ سنیں. جو ابھی میں نے کہا جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ کس بات کو لے کر ہوا ہے؟ لڑکی کو لے کر. اس لیے کہتے ہیں بڑا فتنہ ہے، بچے رہنا ہے. لڑکی کو لے کر سب سے پہلا، جس سے سلطنتیں بگڑ گئی ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں گر گئی ہیں ایک لڑکی کے خاطر. اب آپ امیجن کریں کہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی، اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس جہاں میں اس وقت نہیں ہے، اور اس لڑکی کے لیے سلطنتیں گر جا رہی ہیں، پاگل ہو جا رہے ہیں لوگ، ملٹی ملینئرز آ جا رہے ہیں کہ یہ لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اب ویسی خوبصورت لڑکی تصور کی دنیا میں آپ آ کر سوچیں، وہ آ کر آپ کو ایک لو لیٹر دیتی ہے. تو لو لیٹر دینے کے بعد آپ تو پھر پگلا جاؤ گے کہ ایسی خوبصورت لڑکی اس جہاں میں نہیں ہے، اور پورے دنیا کے رئیس لوگ پاگل ہیں اس لڑکی کے پیچھے. اور وہ لڑکی آ کر ایک کامن نوجوان بچے کو ایک لو لیٹر دیتی ہے، اور وہ جب لو لیٹر کھولتا ہے تو عجیب زبان میں لکھا ہوا ہے. تو وہ عجیب زبان میں لکھا ہوا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا ہے. تو کیا وہ نوجوان اگر آپ ہے تو کیا اس لیٹر کو آپ پھاڑ دو گے یا کچھ اور مزید قدم اٹھاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے اس میں میجورٹی آف دا ینگسٹرز کیا کریں گے؟ اپنے ٹیچر کے پاس جائیں گے، دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹیچر بھی فیل. پھر یونیورسٹی جائے گا، یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو دکھائے گا، وہ بھی فیل. پھر ایمبیسیز میں جائے گا، گھومے گا، پوری دنیا کے چکر لگا دے گا وہ کہ یہ کون سی زبان میں لکھا ہے، یہ کیا بولنا چاہتی ہے مجھ سے. اور وہ لیٹر دی غائب ہو گئی ہے، پھر مل نہیں رہی ہے. آپ پگلا گئے ہو. کیوں؟ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی جس پر دنیا فدا، وہ آپ پر فدا، اور وہ کچھ کہنا چاہتی ہے آپ سے، اور اس زبان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. لیکن آپ ہر ممکن کوشش کرو گے، ہر ٹیچر، ہر لیکچرر، ہر پروفیسر، ہر کنٹری، ہر ایمبیسی آفس پہ آپ جاؤ گے اور پوچھتے رہو گے کہ بتاؤ اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ کو جواب نہیں ملے گا. لیکن آپ نے کوشش کتنی کی؟ ہر ممکن کوشش کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی آپ کو بس چاہتی ہے، وہ لو لیٹر لکھی ہے. اب آپ امیجن کرو، جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا رب میرا آپ کا اللہ سبحانہ و تعالی، آپ نے بھی، اللہ نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے جس کو میں لو لیٹر ہی کہتا ہوں.
اور وہ ہے قرآن. انسانوں کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بے پناہ چاہتا ہے, تصور کر نہیں سکتے اتنا چاہتا ہے. میں تو ایک عالم دین سے سنا تھا کہ 70 جو اس زمانے میں انفینٹی کو کہا جاتا تھا, یعنی اس وقت میں زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, 70 نمبر کو بہت ایک بلین کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو 70 بتایا گیا, ورنہ اللہ کی محبت پہ کاما فل سٹاپ نہیں ہے. اللہ بے پناہ چاہتا ہے, اور اللہ نے ایک لیٹر لکھا ہے, لو لیٹر, جس کا نام قرآن مجید, قرآن شریف ہے. اور وہ آج حضرت نے بتایا ایک بہت بڑا طبقہ آج محروم ہے اس مقدس کتاب سے. اس کتاب میں کیا لکھا ہے یہ بالکل بھی نہیں پتا ہے. He is rather majority of the millions of youngsters today are unaware of the message sent by Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہ ہم کو کتنا چاہتا ہے, ماں سے بھی زیادہ, 70 گنا زیادہ. اور یہ جو 70 گنا جو زیادہ ہے نا, جو اللہ علماء کے حضرات کے ذریعے سے ہم نے سن رکھا ہے, یہ صرف ایک ماں بیٹے کو چاہنے کی محبت نہیں ہے. یہ جو پرندے ہزاروں میلز سے آ کر مائگریٹ ہوتے ہیں صرف ڈیلیوری دینے کے لیے, انڈے دینے کے لیے, تاکہ اس کے بچے بچ جائیں. اور پھر کئی ایسی مائیں ہیں جو بچوں کو جنم دے کر امیڈیٹ موت ہو جاتی ہے ان کی, لیکن ہزاروں میلز ٹریول کر کے وہ آتے ہیں اور جنم دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. اتنی محبت ہوتی ہے. ایک بکری ہے, کبھی شیر سے لڑ سکتی ہے بکری؟ کبھی نہیں لڑ سکتی ہے. لیکن اگر بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شیر اٹیک کرنے آتا ہے, وہ بکری میں وہ جرت بھی پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ بکری لڑتی ہے شیر سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. یہ جگر, یہ کریج اس بکری میں کیسے آتا ہے؟ اپنے بچوں کو محبت کی وجہ سے. ان کو جو محبت ہے نا, ماؤں کے دلوں میں اللہ نے جو محبت ڈالا وہ بھی آتا ہے وہ 70% میں. اور اللہ اتنا چاہتا ہے. اور ایک لیٹر اللہ نے, ایک میسج اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے, ہمیں اور پوری کائنات میں آنے والے تمام مینکائنڈ انسانوں کے لیے یہ میسج دیا گیا, اور میجورٹی آف دا مسلمس آر اناویئر آف اٹ. اب قرآن تو ایک پڑھنا ایک بڑا ٹاسک ہے, بہت محنت کرنا ہے, لیکن کتنے ایسے ینگسٹرز ہیں جو اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھ تو لیتے ہیں, لیکن دوران نماز کیا دعا پڑھنا ہے اس بیٹے کو نہیں پتا ہے. آج والدین نے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنا دیا, انجینئر بھی بنا دیا, سائنٹسٹ بھی بنا دیا, اور کہاں کہاں ہم نے اپنے بچوں کو بھیج دیا. ناسا میں بھی بہت سے مسلمان بچے کام کر رہے ہیں. چاند پر کوئی ابھی گئے ہیں چاند پر, اس میں بھی اتر پردیش کا ایک نوجوان مسلمان بندہ گیا ہے یا بندی گئی ہے. کہاں کہاں ہم نے نوجوانوں کو بھیج دیا ہے. ریناؤنڈ ڈاکٹرز ہم نے بنائے, پروفیسرز ہم نے بنائے. میں پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں اس اسٹیج سے کہ لاکھوں 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 نوجوان مسلمان جو بچے آج اس دنیا میں جی رہے ہیں, ان کے والد کا اس وقت میں اگر انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز میں وہ دعا بھی نہیں پڑھ سکتے. میں جب ورکشاپس کنڈکٹ کرتا ہوں اور جب بچے ٹریننگ لینے آتے ہیں, انہیں پوچھا جاتا ہے تو بالکل نہیں پتا ہوتا ہے. کئی ایسے بچیاں ہیں برقع پہن کر, گلوز پہن کر, ان کے آئی بالز کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا ہے, اور وہ بیٹھے ہیں کلاس روم میں, اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دعائے قنوت پڑھیں, تو وہ کیا ہے سر پوچھتی ہیں لڑکیاں, آپ نے کبھی زندگی میں وتر کی نماز پڑھی ہے؟ نہیں سر, وتر کی کبھی زندگی میں نے نہیں پڑھی ہے. اور آپ نے برقع تو پہنا دیا ہے, ہاتھ میں گلوز بھی پہنایا ہے, آپ نے 4 دیواریوں میں آپ نے بندش کر دیا ہے اپنی بیٹی کو, لیکن اسلام آپ نے نہیں سکھایا, دین آپ نے نہیں سکھایا, قرآن آپ نے نہیں سکھایا, نماز آپ نے نہیں سکھایا.
أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه آج پھر کبھی میرا ادھر آنا ہوا تو میں بہت تفصیلی لیکچرز دوں گا انشاءاللہ. ابھی چونکہ رات بڑی دن چھوٹا ہے، پھر عصر کی نماز، پھر امیڈیٹ مغرب کی نماز ہوتی ہے. بہرحال میں دونوں تک پہنچنے کی کوشش کیا. ینگسٹرز اور لڑکیوں کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا، بتایا کہ آپ لوگ کا وقت کتابوں میں ہونا چاہیے. جو لڑکیاں اپنا پیسہ کاسمیٹکس سنورنے میں، صورت کو بنانے میں ٹائم اور پیسہ انویسٹ کرتی ہیں، وہ تمام لڑکیوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہی ٹائم، وہی انرجی آپ اپنے سیرت کو سنوارنے میں لگائیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو کامیابی یہاں بھی ملے گی اور روز قیامت میں بھی ملے گی. اور ینگسٹرز کو میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کے لو لیٹر سے آپ پگلا جاتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک لو لیٹر لکھا ہے، اس کو کبھی پکڑو، چھوؤ، کھولو. اور علماء حضرات کے خدمات میں رہ کر اس قرآن مجید کے بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، وہ سمجھنے کی ہم اگر کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تو ہم گناہوں سے بچیں گے. اور بہت سے ایسی گناہیں ہیں، اس کے علاوہ غلطیاں بھی ہم لوگ کرتے ہیں. اور ینگسٹرز بالخصوص میں میسیج دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے. مجھے یہاں آئے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں، اور 2 دن میں میں کچھ حضرات سے ملاقات کیا، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر میں قریب 100 کروڑ لوگ رہتے ہیں. اور مولانا حذیفہ صاحب کے علم میں بھی لے آنا چاہتا ہوں، ان 100 کروڑ میں 13 لاکھ نوجوان بچے ڈرگز میں ملوث ہیں. اور یہ 13 لاکھ بہت کم وقت میں آپ کو کوئی آرٹیکل میں دکھ جائے گا کہ 25 لاکھ ہو چکے ہیں. یہ ذمہ داری پیرنٹس کی بھی ہے، ٹیچرز کی بھی ہے، سکولز کے مینجمنٹ کی بھی ہے، اور مدارس کے ذمہ داران کی بھی ہے، علماء حضرات کی بھی ہے، اور جمعے کے جو خطیب ہے ان کی بھی ہے، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری این جی اوز کی بھی ہے، اور اس سے بڑی ذمہ داری گورنمنٹ افیشلز کی ہے. ایز اے ٹیم
ہم لوگ مل کر اس مہم پر اس میں کام نہیں کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ نکمہ ہونے والا ہے، اور وہی طبقہ نکمہ نہیں ہوگا، اس سے آنے والی جنریشنز نکمہ ہونے والی ہے، جنریشنز آفٹر جنریشنز، کیونکہ ان کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ بلڈ پریشر بڑھ جائے تو کوئی دوا دیں تو بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، ڈائبٹیز ایک بیماری ہے، دوا دیں تو گلوکوز لیول بالکل نارمل کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو خطرناک بیماری اس دنیا میں کینسر ہے، وہ کیمو تھراپی کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کا علاج ہوا ہے، لیکن جو ڈرگز میں انوالو ہوتے ہیں اور ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور لمبے عرصے سے ایڈکٹڈ ہے، ان کی جو منزل ہے، ان کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ڈپریشن ہے، اور ڈپریشن کی کوئی دوا نہیں ہے۔ کینسر کی دوا ہے، ڈائبٹیز کی دوا ہے، بلڈ پریشر کی دوا ہے، اور مزید بیماریوں کی دوا ملے گی، لیکن ڈپریشن کی آج تک کسی نے دوا نہیں بنائی۔ اگر یہاں ڈاکٹرز ہیں تو وہ بھی میرے اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں، وہ نیند کے گولیاں دے کر بس سلا دیتے ہیں۔ ایسے کئی نوجوان MBBS ڈاکٹرز بننے ہی والے تھے 4th ایئر میں کے اسٹوڈنٹس، ڈپریشن میں جا کر ڈاکٹرز نے ایسی دوائیں دی، لڑکی ایسی سند اور کند ہو گئی ہے کہ وہ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتی ہے، بات بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ کیوں؟ صرف اس کو بلینگ کی گئی ہے، یعنی اس کو ڈیگریڈ کیا گیا۔ پڑھے لکھے بڑے امیر کالج میں اس کو اپنے اچھے نمبرات کی وجہ سے رینک ملا، اور یہ غریب تھی تو سارے امیر بچے بچیاں مل کر اس کو ٹیز کرتے تھے، اس کو کرٹیسائز کرتے تھے، اس کو نیچا دکھاتے تھے، وہ ڈپریشن میں چلے گئی۔ یہاں تو ڈرگز میں انوالو ہو کر ڈپریشن میں جو نوجوان بچے جا رہے ہیں، وہ بچوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ لا علاج بیماری، آپ کو کوئی علاج نہیں۔ آپ شادی کرو گے 25 سال میں جا کر، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، بیوی کے ساتھ دھوکہ ہوگا، بچوں کو کوئی خوشی نہیں دے سکتے، آپ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے۔ بیوی جو خوشیاں، جو ارمان لے کر آپ سے شادی کرے گی، اور وہ بیوی کو بھی دھوکہ ہوگا۔ صرف آپ کی بیوی، آپ کے بچے اگر ہوتے دھوکے میں، چلو چل جاتا، ایک گھر تباہ ہو گیا، لیکن آنے والی آپ کی نسلیں پر اس کا امپیکٹ ہونے والا ہے۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے اپیل کرتا ہوں، یہ ایسی خطرناک بیماری، یہ پورے دیش میں جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں نوجوانوں کو یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے ورکشاپ میں اگر 200 بچے آتے ہیں تو منیمم 10 بچے کہہ رہا ہوں میں بڑی ذمہ داری سے، وہ ڈرگز میں انوالوڈ ہے۔ یہ آج علماء حضرات کا بھی بہت بڑا رول ہونا چاہیے اس میں، پورے دیش اور دنیا میں نوجوان بچوں کو، ان کے صلاحیتوں کو، پتہ نہیں یہ کس کی سازشیں ہیں، یہ ڈرگز دے کر نوجوان طبقے کو نکمہ بنا کر، اور کچھ ہی لوگ کرسی پہ پر بیٹھ کر حکومت کرنا چاہتے ہیں دنیا میں۔ کچھ ایسے تنظیمیں ہیں جو ایک بڑے طبقے کو لیبر بنانا چاہتے ہیں، اور یہ جو انگریزی تعلیم آئی ہے، برٹش نے جو لے آیا ہے، وہ لیبر بنانے کے لیے لے آیا ہے، وہ اسکلفل بنانے کے لیے نہیں لے آیا ہے۔ لہٰذا نئے اداروں کی ضرورت ہے، نئے چیلنجز ہمارے پاس میں ہیں۔ اس وقت میں اداروں کی ضرورت تھی، علماء حضرات نے خوب اپنے محنتوں سے ادارے قائم کیے، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمارے سینوں میں قرآن آیا ہے۔ اب نیا چیلنج ہے، اور نئے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے ہم نے نئے قدم بنانے ہیں، نئے قدم آگے بڑھانے ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں آپ کے والد محترم مولانا غلام صاحب وستانوی، آپ اس دیش کے ہی نہیں، پہلے میں دیش کے کہا کرتا تھا، اس دیش کے پہلے عالمی دین ہیں جو میڈیکل کالج قائم کیے ہیں۔ 200-300 کروڑ کا خرچہ آتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ دیش نہیں بلکہ اس پورے ایشیا میں، اور ایشیا نہیں پورے ورلڈ میں، یہ پہلے عالمی دین ہو سکتے ہیں جہاں تک میرا علم ہے، جو میڈیکل کالج قائم کیے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک نہیں 5 میڈیکل کالجز کیے ہیں، اور D.Ed, B.Ed, M.Ed کالجز چلاتے ہیں۔ کون؟ عالم دین۔ بی فارم، ڈی فارم، بی فارم، ایم فارم چلاتے ہیں۔ کون؟ عالم دین۔ پھر پورے دیش میں سب سے بڑا مدرسہ، سب سے زیادہ طالب علم کہاں ہیں؟ آپ کے مدرسے میں ہیں۔ کون ہے عالم دین جو ماڈرن ایجوکیشن کو لے کر چل رہے ہیں؟ آپ کے ابا حضور۔ عقل کنواں کبھی جانا ہوتا ہے، جنگل ہے،
कुछ नहीं है जंगल के अलावा। सड़क के इस पार सारे मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और सड़क के इस पार सारे मदारिस और सारे बेहतरीन मदरसे के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आज नए कदम उठाने हैं और नए चैलेंजेस हैं। इस प्लेटफॉर्म से मैं सारे सुनने वाले, देखने वाले, सोशल मीडिया पर भी अपील करता हूं, नए इदारों की जरूरत है। इंशाअल्लाह फिर वक्त मिले मैं यहाँ आऊंगा और लेक्चर्स दूंगा। जितने भी हजरात यहाँ सुनने आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। असर के नमाज का वक्त बिल्कुल करीब हो चुका है और कोई आए बताएं कि ये लोग का नमाज का इंतजाम कहाँ होगा।